کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، آقا دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب آقا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یا رسول اللہ، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے آقا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی آقا، ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم
بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. جو مسلمان ایک مرتبہ مجھ پر درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے عیسائی بھائیو، جس طرح زبان سے درود و سلام پڑھنے کا اجر و ثواب ہے، اسی طرح لکھ کر درود شریف لکھنا بھی کار ثواب ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھیں تو درود پاک ضرور لکھیں کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے. اس کی جگہ بعض لوگ سواد لکھ دیتے ہیں، صلعم. اس طرح کے مخفف یعنی شارٹ فارم یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف کی جگہ درود شریف کے بجائے سواد یا صلعم لکھنا یہ حرام ہے. پورا درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا چاہیے. صلو علی الحبیب. آئیے رضا الہی کے لیے اچھی نیتیں حسب حال کر لیتے ہیں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمت سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا. اہم باتیں لکھوں گا حسب موقع. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے جمعہ کے صیغے پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہیں مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً مفسرین، محدثین، بالخصوص شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الافاضل، خصوصاً بالخصوص
آج جن کا شب عرس، آج جن کی شب عرس ہے، میری مراد ہے مبلغ اسلام حضرت علامہ شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی، جو کہ خلیفہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی طرح مزید ایصال ثواب کرتا ہوں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلام، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، مدنی انعامات کی عاملات و عاملین، مستقل قفل مدینہ کے عاملات و عاملین، بالخصوص ماہ محرم میں عاشورے کے دنوں میں مثلا 8، 9، 10 یا 9، 10، 11 کو مدنی قافلوں کے بننے والے مسافرین، اب جو مہینے نہیں یاد ہے کم از کم وہ سالانہ قافلہ سفر کر ہی لیتے ہیں، یہ بھی نقصان نہیں فائدہ ہی ہے۔ اللہ کرے گا تو اس پر اگر ذمہ داران اس سالانہ قافلے والوں پر بھرپور توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ یہ ماہانہ والے بھی بن سکیں گے انشاءاللہ۔ آج تو نیتوں کا اور جذبے کا اظہار بھی مدینہ مدینہ ہونا چاہیے۔ ترغیب دلائیں گے نا باپا جس طرح فرما رہے ہیں۔ آج تو جو کھایا ہے وہ تھال بھی باپا نے مدینہ مدینہ کر دیے ہیں۔ اچھا، اب یہ چل رہا ہے عشرہ ذوالحجۃ الحرام کا تیسرا عشرہ، تیسرے عشرے کی فضیلت میرے پاس قوت القلوب، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ، یہ وہ کتاب ہے کہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے قوت القلوب سے فیض اٹھایا اور احیاء العلوم میں فیض کا دریا بہایا، یہ وہ کتاب ہے۔ یہ امام غزالی سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں، حضرت سیدنا ابو طالب المکی علیہ رحمۃ اللہ القوی، بڑے زبردست ولی اللہ گزرے ہیں، اور ایک عرصے تک انہوں نے شبہات سے بچنے کے لیے، کیونکہ یہ صاحب ورع تھے، تو یہ شبہات سے بچنے کے لیے، شکوک سے بچنے کے لیے کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤں، صرف یہ گھاس کھاتے رہے، خود رو گھاس، خود بخود اگتی ہے نا گھاس، یہ کھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے جلد، ان کی اسکین جو تھی یہ گرین ہو گئی تھی، ان کی کھال سبز ہو گئی تھی، ایسے گزرتے انہوں نے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو مجتہد مانا ہے، اور مجتہد جو ہے نا، مطلق مجتہد، یہ اسلام میں 100 سے کچھ زیادہ ہوئے ہیں، یعنی بڑے بڑے اولیاء سے بھی گویا یہ بہت بڑے ولی تھے، تصوف کے زبردست امام۔ فرماتے یہ اپنی آپ کی مکتبۃ المدینہ کی قوت القلوب صفحہ 312، عشرے کے اعتبار سے افضل 2 عشرے ہیں، یعنی ذوالحجۃ الحرام کا پہلا اور آخری عشرہ، ان دونوں عشروں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم الحرام کے پہلے عشرے کی ہے۔ پس ان ایام میں اعمال کی بجا آوری بقیہ مہینوں میں اعمال بجا لانے سے افضل ہے۔ جس نے ماہ حرام، یہ ذوالحجۃ الحرام بھی ماہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، جس نے ماہ حرام کے 3 روزے رکھے، اللہ عز و جل اس سے آگ سے 700 سال دور فرما دے گا، یعنی جمعرات، جمعہ اور ہفتے کے دن کا روزہ، یہ لکھا۔ نمبر 2، ماہ حرام میں ایک دن کا روزہ رکھنا عام دنوں میں 30 روزے رکھنے کے برابر ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں ایک روزہ رکھنا ماہ حرام میں 30 روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے افضل اوقات میں افضل ترین اعمال کی توفیق دیتا ہے۔
تاکہ اسے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اور جب اللہ عز و جل کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے افضل اوقات میں بدترین اعمال کے حوالے کر دیتا ہے، تاکہ شعائر کی حرمت پامال کرنے اور حرام ٹھہرائی گئی اشیاء کی حرمت کا خیال نہ رکھنے کے باعث اس کی برائیوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے۔ تو جیسے اب یہ جو ہم جمع ہوئے نا، یہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اس کی فضیلت ہے، افضل اعمال، کہ افضل دنوں میں افضل اعمال، ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو کل کا دن بھی افضل ہے، اور پھر کل پیر شریف بھی ہے، اور مدنی انعام بھی ہے روزے کا، اور ویسے بھی پیر شریف کو روزہ رکھنا سنت بھی ہے کوئی ترکیب؟ تو یہ روزہ رکھیں گے، سحری کریں گے یہ لوگ، باپا کے سحری، ساتھ کریں گے۔ چل سحری۔ سبحان اللہ۔ بھائی اس میں تو میرا خیال ہے کچھ کمی کا اندیشہ رہے گا، سو جائیں گے تو پھر بیچارے۔ جو فیضان مدینہ میں رکتے ہیں تو جامعۃ المدینہ کی عمارت کے نیچے جن کا سونا ہوگا تو اس کو انشاءاللہ یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی ہوگی یہ کہاں ہے عمارت، یہ ڈھونڈتے ہوں گے، کھو کے اپنے کو خود مدینے میں ڈھونڈتا ہوں کدھر مدینہ ہے۔ جامعۃ المدینہ کی عمارت کی چھت کے نیچے سونا، یہ پتہ ہے کہاں ہے؟ اس وقت جہاں آپ یہی ہے نا، یہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں 3 بجے ان کو اٹھائیں گے، تہجد بھی پڑھائیں گے بیچاروں کو، تو تہجد کا ثواب بھی اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ، سبحان اللہ۔ یہ افضل دن چل رہے ہیں نا۔ پھر انشاءاللہ عز و جل سحری اور بابا کے مدنی پھول بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ جتنے آئے یہ ذمہ داران ان میں، تو یار کچھ دعا سلام آپس میں شروع ہو جائے، ایسی نہ ترکیب کریں۔ اگر اس میں کمی آئی ہے تو سب تو ایسے یقیناً نہیں ہوتے، سلام کرتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ملاقات کے لیے گئے اور سلام، تو یہ تو سنت المؤکدہ ہے، سلام تحیت، کسی سے ملاقات کرنی ہے، اور اس تو اب سلام جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تو ایسا تھا نا کہ وہ جیسے درخت بیچ میں آ گیا، جا رہے ہیں درخت بیچ میں آ گیا تو یوں الگ ہو گئے، اب یہ پھر آمنا سامنا ہوا، ملاقات ہو گئی، پھر سلام۔ ابو داود نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کرے، پھر ان دونوں کے درمیان درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے اور پھر ملاقات ہو تو پھر سلام کرے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ایک مکتب سے دوسرے مکتب میں آئے تو السلام علیکم، باہر نکلے پھر اندر داخل ہوئے، جو بیٹھے السلام علیکم، استنجا خانے میں گئے اب فارغ ہو کر آ گئے تو اسنائی بھائی بیٹھے ہوئے آپ کے السلام علیکم، یہ سب مزہ ہو جائے گا۔ اور یہ کتنی پیاری، آپ سلام پر دو غور تو کریں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو دعا پورے کی پوری دعا ہے اور بہت جامع دعا ہے۔ سلامتی ہو، جان کی سلامتی، مال کی سلامتی، ایمان کی سلامتی، جو بولو یار نہ سلامتی ہو۔ پھر نیت بھی کر لی جائے ذہن نصیب کو بتائے گا نیت کیا ہے سلام کی، تو ادھر ہے اچھا ہے پنجتن کے 5 آگے۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس جاتے تو وہ ان کو ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑتے۔ راوی کہتے ہیں جب ہم چل پڑتے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ردی فروش، دکاندار یا مسکین کے پاس سے گزرتے اس کو سلام کہتے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں حضرت عبداللہ کے پاس گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے مجھے ساتھ بازار چلنے کو کہا۔ میں نے عرض کی بازار جا کر کیا کریں گے، وہاں آپ نہ تو خریداری کے لیے رکتے ہیں، نہ سامان کے متعلق پوچھتے ہیں، نہ بھاؤ کرتے ہیں،
اور نہ بازار کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. میری تو گزارش یہ ہے کہ یہیں ہمارے پاس تشریف رکھیں, ہم باتیں کریں گے. فرمایا اے بڑے پیٹ والے. طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بڑا تھا. ہم صرف سلام کی غرض سے جاتے ہیں, ہم جس سے ملتے ہیں اس کو سلام کہتے ہیں. تو بازار میں جانے کا ان کا فعل بہت مقدس فعل ہے. اس وقت کے بازار بھی پھر یہ صحابہ کرام کی نگاہوں کی حفاظت پر بھی کوئی کلام نہیں کر سکتا. آج کل کے بازار کو ان بازاروں پر قیاس کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آج کل کے بازار عورتوں سے پٹے پڑے ہوتے ہیں کہ سلام کرنے کی نیت سے جانا ہے نا, بازار فی الحال بازار کے بدلے فضائل مدینہ آ جایا کریں. سبحان اللہ. جی بھر کے لوگوں کو سلام کریں. دروازے میں کھڑے ہو جائیں, سلام ہی سلام, سلام ہی سلام. مسجد کے دروازوں پر سلام. مسجد میں نمازیوں کو سلام کرنے کی ایک صورت ہے کہ جیسے بعض لوگ پھر زیادہ ہی پھر ہو کے غیر محتاط ہوتے ہیں, تو مسجد میں داخل ہوئے السلام علیکم زور سے کہتے ہیں, حالانکہ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یا کوئی اپنا ورد وظیفہ پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی سلام نہ کیا جائے. کل یہ بھی طے ہوا تھا کہ بہار شریعت میں جو سلام کا باب ہے 16ویں حصے میں, وہ پورا پڑھ لینا ہے تاکہ ایک بار پھر وہ سلام کے فضائل وغیرہ پڑھیں گے نا تو جذبہ بڑھے گا, مسائل بھی اس کے تازہ ہو جائیں گے. اگر پڑھ بھی لیا تو یہ دوبارہ پڑھنا تھا. اب خدا جانے کسی نے پڑھا یا نہیں. اچھا ایک دیوانے نے پڑھ لیا اور کسی نے نہیں پڑھا, میرے تحفے کا حقدار ایک ہی بنے گا. پاپا ایک تو اسلامی بھائی ہو گئے, باقی ہمارے جو رہ گئے وہ کیا کریں ہم؟ ان کو سزا دی جائے. اور کیا تو سب کو اب کیا سزا دی جائے کہ سلام کے ساتھ ساتھ مصافحے کا باب بھی اب پڑھنا ہے. اسی میں شامل ہے سلام و مصافحہ دونوں ہی شامل ہے. اب کب تک پڑھ لیں گے؟ آئندہ 25 گھنٹے میں سب پڑھ لیں گے. تو مصافحہ بھی کیا جائے اور مصافحہ بھی سنت کے مطابق کیا جائے. السلام علیکم کہیں گے 10 نے کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نے کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نے کیا. بالکل بہت ہی یعنی کہ آسان ہے نا, یہ نیکیاں ملنا بہت آسان طریقے سے. جواب میں بھی وبرکاتہ تک کہیں. باپا یہ 10, 20 اور 30 نیکیوں والا جو مدنی پھول ہے آپ شاید 10 مرتبہ مدنی مذاکرے میں بیان کر چکے ہوں گے. جی جی, لیکن ہماری عادت یوں دل جلتا ہے میرا یار یہ برکات وہ کیوں رائج نہیں کرتے جس کی حدیث پاک میں ترغیب موجود ہے. اور 10 نیکیاں ملتی ہیں اور قیامت دن ایک نیکی جب ڈھونڈنے نکلیں گے نا تو نہ ماں دے گی, نہ باپ دے گا, نہ میاں دے گا, نہ بیوی دے گی, نہ بیٹا دے گا. ایک نیکی. یہ روایتیں یہ بیان کرتے رہتے ہوں گے مبلغین, لیکن یہ 10 نیکیاں یوں بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے. گناہ گار نہیں ہے لیکن وہی کہ اپنے حریث نہ بن جائیں نیکیوں کے. اچھا نوٹوں کے حریث ہیں نہیں, نیکیوں کا حریث بن جائیں. نوٹوں کا حریث فائدے میں نہیں رہتا, نیکیوں کا حریث فائدے میں رہتا ہے. انڈرسٹوڈ ہے. اور سب کا ضمیر میرا امید ہے کہ تائید کرتا ہوگا, مؤید ہوگا میرا نیکی. تو آپ کوشش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی. کبھی یہاں تعداد زیادہ ہوتی ہے ملنے ملانے والوں کی تو وہ مجبوری یا ایسی صورت میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ السلام علیکم پر گزارا کرنا ہوتا ہے. کبھی اس سے بھی زیادہ تخفیف کرنی پڑ جاتی ہے. وہ تخفیف کیا ہے یہ نہیں بتاؤں گا, پھر آپ لوگ تو آسانیوں والے آ جاؤ گے اس پہ. نام میرا ہوگا پھر باپا نے بولا تھا. حالانکہ وہ تخفیف بھی نہیں, ہو تو قرآن سے ثابت ہے جو میرے ذہن میں اس وقت ہے. باپا اس موقع پر جو پہنچ گیا اس کو اظہار کرنا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں, ہاتھ اٹھا رہے ہیں پہنچے ہوئے ہیں, ان پہنچے ہوئے کو چاہیے کہ دوسروں تک نہ ہی پہنچائیں. استغفر اللہ. یہ الگ ہے کہ یہ خود کہاں پہنچے ہوئے, اور خود کہاں تک پہنچے بھی کنفرم نہیں ہے نا. تو اس لیے جوہلا کے ایمانوں کے تحفظ اس میں ہے کہ ہم ایسی بات جو شرعاً درست ہو لیکن
عوام کے لیے نئی ہو اور وہ اس کو ہضم نہ کر سکتے ہوں، اس سے بھی ہم احتیاط برتیں. جیسا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امامے کا شملہ چھوڑنا یقیناً سنت، مگر جہاں جہال جاہل لوگ اس پر ہنستے ہوں، وہاں علماء متاخرین نے غیر حالت نماز میں اس سے بچنا اختیار فرمایا، جس کا منشا وہی حفظ دین عوام ہے. شیخ محقق مولانا عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ القوی رسالہ آداب لباس میں فرماتے ہیں، فقہا کے پاس شملہ چھوڑنے پر بہت سے دلائل قیاسیہ موجود ہیں اور وہ اس کو سنت مؤکدہ سمجھتے ہیں، مگر علماء متاخرین نے جو حال زمانہ کے طعن و تمسخر سے بچنے کے لیے سوائے نماز پنجگانہ کے شملہ نہیں چھوڑتے ہیں. یہ اس دور کے حساب سے ہوگا. اب تو وہ کیا شملہ اور کیا نہ شملہ امامہ ہی کون مانتا ہے. اب تو وہ دور ہی چلا گیا. پہلے لوگ شملہ امامہ بکثرت باندھتے تھے. جیسے وہاں کا رواج ہوتا ہوگا نا بعض جگہ کا، اس دور میں اب بھی کیا پتہ کہیں ہوتا ہو تو بغیر شملہ کا باندھتے ہو. اب یہ شملہ کیا یہ بھی بتانا پڑے گا سارے. یہ تھوڑی پتہ ہوگا. نہیں، شملہ تو مرچی آتی ہے موٹی موٹی، سلاد میں ڈالتے ہیں. ہمارے ہاں تو شملہ اس کو بولتے ہیں. شملہ قرارداد یا شملہ معاہدہ ہوا تھا جیسا بھی ہے نا ہمارے ملک میں. کہاں کہ شملہ کیا ہوتا ہے؟ باپا اگتا کہاں ہے یہ شملہ، یہ پوچھ لیا جائے باپا. اب یہ کہ شملہ کیا ہوتا ہے یہ جس کو نہیں معلوم وہ ہاتھ اٹھا دے تو میں بتا دوں گا کہ میری مراد شملہ سے کیا ہے. باپا اٹھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھ رہے ہیں. ایک ہی اٹھا ہے. نہیں، گرفتاری نہیں ہوگی، آپ کی گرفتاری نہیں ہوگی، گھبرائیں نہیں. نہیں باپا تھوڑی گھبراہٹ ہے اس لیے ہاتھ کم اٹھا رہے نہیں ہو. نہیں، گرفتاری نہیں ہوگی. اٹھ گئے باپا، چند ہاتھ اٹھ گئے. پورا اٹھائے، آدھا آدھا نہیں اٹھائے بھائی. باقیوں کو سب کو پتہ ہے. تو اب میں پوچھ لیتا ہوں کسی سے، تو پھر گرفتاری ہو جائے گی. باپا یہ تین چار تو یہاں جلدی شرافت سے ہاتھ اٹھا دو. نہیں پتہ ہے تو نہیں پتہ ہے تو آگے والوں کو بھی اجازت دے دو باپا ہاتھ اٹھانے کی. ہاں، نہیں پتہ ہے تو اب یہ تو خواص ہے نا، ان کو تو پتہ ہوگا. خواص کا بھرم ہے، پردے میں رہنا چاہیے. ہاں بھائی چلو. بابا ہاتھ اٹھانے بابا. بالکل میری سیدھ میں جو سائیں بیٹھے ہیں وہ بتائیں، کیونکہ انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. نہ معلوم ہونے کا تو شملہ معلوم ہے آپ کو، بتا دیجئے کیا ہے. آپ مڑ کر جنہوں نے دیکھا انہی سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتا دیجئے شملہ کیا ہے. گرفتاری کے لیے تیار. ہاں آپ سے جو ابھی مڑ کے دیکھے بغیر چادر کے، شملہ بتا دیجئے. میری مراد شملہ سے کیا ہے اور سوچ کے بتانا. یہ یا اوپر جو نظر آ رہا ہے لٹک رہا ہے تھوڑا سا. جواب درست ہے. باپا گرفتاری وغیرہ کا طے نہیں تھا، اپنی مرضی سے مدنی فیس دے دیں، قبول کر لیں. بالکل. ان کو پتہ ہے یہ جا کر دوسروں کو بھی سکھائیں گے. اگر 12 ماہ کا سفر ہو جائے تو دنیا بھر میں ان کے معلومات ماشاءاللہ بہت ہیں. اس کا مطلب ان کو وقف اعلان کر مدینہ دو ہو جانا کہ چاہیے. میں تو ہوں ہی وقف مدینہ. 12 ماہ میں کام بھیج رہے ہو مجھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شملہ بولنے سے پہلے کیوں نہیں سلام کیا؟ یہ مائک کا کمال ہے. کل بھی اس پر تبصرہ کیا تھا میں نے کہ مائک میں آتا ہے سلام ہوتا ہے ٹون بدل جاتی ہے، انداز بھی گفتگو کا وہ سلجھا ہوا ستھرا نکھرا ہو جاتا ہے. چلیے کوئی بات. پاپا کس طرح سلام کرتے ہیں؟ تجربہ یہی ہے کہ جب مائک ہاتھ میں آتی تو اس طرح میں سلام کرتے ہیں. السلام علیکم باپا جان. باپا معاف فرما دیں. یوں کر کے وہ بیچارے شروع ہوتے ہیں. چلو معاف کیا. بتائیے اب اعلان کر دیجئے. ویسے ہی میں 12 ماہ میں قافلے میں ہوں جی. اب بڑھا دیجئے. کاش. ابھی پڑھ رہا ہوں جامعہ میں، تو انشاءاللہ جب بھی موقع ملے گا قافلے میں انشاءاللہ سفر کرتا رہوں گا. جدول کے مطابق سفر کرتے رہے انشاءاللہ. شیخو پورا کیا. اچھا 12 ماہ میں یہاں اس لیے وہ مدنی مذاکروں کی ترکیب ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. باپا شیخو پورا والوں کے لیے بھی تو مدنی مذاکرہ ہے نا مدنی چینل پر. مدنی چینل کے ذریعے وہاں دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ تعالی باپا جہاں جہاں حاضری ہوگی نیت ہے. ابھی یہاں جہاں میں حاضر ہوں یہاں بھی ذمہ داران ساتھ بیٹھے ہیں.
نیت کی ہے کہ ہم سب نے بھی کہ سلام فیضان سلام کی یہ تحریک انشاءاللہ دنیا بھر میں عام کریں گے. ایک مسجد بنوا دو نا یار, مسجد فیضان سلام آپ بنا دو نا یار, آپ بناؤ نگران موقع ہے, جلدی لبیک. فیضان سلام. ہر کابینہ کا نگران نیت تو کرے پھر اس میں فیضان سلام. تذکرے ہوں گے بھائی یہ کیوں, تو بولا یوں کہ ہم کو ایک ہدف ملا سلام پھیلانے کا, بھائی کون کون نگران کابینہ کھڑے ہو امت کے میں نیت سلام کرے پھیلاؤ, بھائی سلامتی کھڑے ہو جائیں. سلامتی. فیضان فیضان سلام کتنے سلام. دنوں میں, کتنے دنوں میں؟ کب تک؟ اندازاً 12 ماہ کے اندر انشاءاللہ. مختلف شہروں میں, ملکوں میں, جہاں جہاں سن رہے ہیں بھائی آداب بھیجیں کہ کب تک فیضان سلام مسجد بنا لیں گے سبحان اللہ. انشاءاللہ. فیضان سلام جاری رہے گا. بے جہاں حاضر ہوں, یہاں بھی اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ عز و جل نیت کی ہے کہ ہم ایک مسجد یہاں سے بھی, چاہے مدنی مرکز کہیں بھی بنائے, امید ہے کہ یہاں سے ایک مسجد بنانے کی اسلامی بھائیوں نے ابھی فی الحال ہاتھوں ہاتھ نیت کی ہے. ماشاءاللہ. تو اس کی پیمنٹ کب تک کریں گے؟ پیمنٹ کریں گے تو یہ شروع کریں گے نا. آج یہ روکڑا کالے ادھار. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی ذمہ داران کابینہ والے اور ہیں نا, یہ تو بول دیں گے ہمارے علاقے میں ہم بنائیں گے. اس میں ان کو چندہ کرنے دو. اپنے کسی غریب مسکین علاقے میں, میرے بلوچستان کے غریب بیچارے زلزلہ زدہ, وہاں تو 125 بھی بنائے تو کم ہے, کئی مسجدیں شہید ہو چکی ہیں. تو کوئی ایسی مطلب یہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں ماشاءاللہ مخیر حضرات کی کمی نہیں ہے. تو ایسے مقام پر ہم مسجد, یہ مسجد خدام المساجد کی ہم ثواب دید پر چھوڑیں. باپا سکھر سے 12 ماہ میں فیضان سلام مسجد کا SMS آیا ہے. ایسا ہمارے پاس جو اکاؤنٹ نمبر موجود ہے وہ اس وقت وہ خدام المساجد کا ہے, جس سے خدام المساجد کو پورے طور پر اختیارات ہوں, کسی جگہ پر بھی یہ رقم استعمال کرے ہر نیک و جائز کام کے اختیارات کے ساتھ. یہ ہم اکاؤنٹ نمبر چلا سکتے ہیں, لیکن یہ فیضان سلام کے لیے خاص نہیں ہے. باپا فیضان سلام مسجد کے حوالے سے کچھ سلسلہ جاری تھا, رکن شورا کے SMS موصول ہوئے. USA میں بھی فیضان سلام مسجد 12 ماہ کے اندر بنانے کی نیت ہے انشاءاللہ عز و جل. ہند رضوی کابینہ UP سے 12 ماہ میں 2 مساجد کی نیت کا SMS آیا ہے. مرحبا مرحبا. یہ کسی خاص مسجد فیضان اسلام کے لیے اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے, مدنی چینل کے ناظرین متوجہ ہوں. یہ مجلس خدام المساجد جو ہماری مسجدیں وغیرہ تعمیر کرتی ہے, مدنی مراکز بناتی ہے, یہ ان کے لیے ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کے اختیارات کے حوالے سے یہ رقم دینے کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ خاص فیضان اسلام مسجد کا اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے. اور اسی طرح رکن شورا کا میسج آیا کہ خورشیدی کابینہ میں 12 ماہ میں انشاءاللہ عز و جل فیضان اسلام مسجد بنائی جائے گی انشاءاللہ. فیضان سلام مسجد انشاءاللہ امید ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں بھی بنے گی, امید ہے انشاءاللہ عز و جل. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے چور چغل خور چغل خور مدین لگا رہے گا انشاءاللہ. عز و جل. سر پہ امامہ سجا رہے گا, پہ داری سجی رہے گی, سر پر زلفیں سجی رہے گی, اکثر نظریں جھکی رہے گی, حیا سے نظریں جھکی رہے گی انشاءاللہ. عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. مسجد پر تحریر جاری رہے گی. ہمارے یہاں چاہے پاکستان ہو یا دنیا بھر میں جہاں جہاں پہ بھی ہمارے اسلام بھائی رہتے ہیں, یا عام مسلمانوں کے لیے بھی اس وقت جو دنیا بھر میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ ہے باپا بچوں کی صحیح تربیت. یوں سمجھیے کہ یہ ایک عالمگیر مسئلہ بالکل بنا ہوا ہے. ایون کہ اگر باپ مذہبی ماحول میں ہے یا دینی ماحول میں اس طرح کی کوئی ترکیب ہے بھی, تو وہ مطلب گوشت دیکھ رہا ہے کہ میں اپنا بچے کو ماحول میں نہیں لا پا رہا ہوں, یا بعض خود ماحول میں نہیں آ پا رہے مگر مذہبی ذہن بنا ہوا ہوتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ مذہبی ذہن میں آ جائے, اور بالکل آؤٹ بہت الگ سے ہو گئے بچے. یعنی باپ بچوں کو دیکھ دیکھ کر, پھر بچیوں کے مسائل اور زیادہ مطلب کہ گمبھیر ترین ہے, اس وقت گمبھیر ترین ہے, اور باپ اور والدہ وغیرہ جو نا وہ پریشان ہیں. تو اب یہ کہ جو ہوا سو ہوا,
اس میں یقیناً جو ایک تربیت کا اور جو سمجھانے کا فقدان رہا، جو ہوا سو ہوا. اگر ہم آج سے کوئی ایسا کام شروع کرنا چاہیں کہ ہمارا جو بچہ ہے، ہمارا جو یہ مدنی منا یا مدنی منی ہے، یہ مطلب یہ بھٹکنے سے رہ جائے، یا جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو کس طرح راہ راست پہ لایا جائے. ہم میں سے ہر ایک کو چاہے، یہاں جو ہمارے اتنے اسلامی بھائی ذمہ داران نگران وغیرہ موجود ہیں، ہو سکتا ہے ان میں سے بھی ایک تعداد اگر بال بچوں والی ہوگی تو شاید ان کو بھی اس طرح کا کچھ درد سر اور کیفیت بنتی ہوگی. میں 2 بچوں کو جانتا ہوں مدنی منوں کو، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب کہ یہ آپ والا حلیہ اختیار کرنا ہے، لیکن ماں باپ اوپر رہ کر ان کو وہ پیرس کا پپو بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، مگر مدنی منا بنانا ان کی سمجھ میں آتا بھی نہیں بھی آتا. تو کیا آپ ان معاملے میں کوئی مدنی گلدستہ عطا فرمائیں باپا ہم سب کو؟ اب اس میں کیا عرض کروں، آپ نے ایک بہت بڑا اسپیڈ بریکر تو بتا دیا کہ خود والدین اسپیڈ بریکر ہیں. تو ایسی صورت میں یہ مدنی منا بنے گا کیسے؟ اور پیرس کا پپو ہی رہے گا. جب پہلے سے ہی باتیں ہوتی ہیں کہ اس کو امریکہ بھیجیں گے اعلیٰ تعلیم کے لیے، جہاں سے آپ بات کریں نا وہاں تو امریکہ بھیجتے نا. تو اب ایسی صورت میں وہ امریکہ میں غیر مسلموں کے پاس جا کر وہ کیا اس کی اصلاح ہوگی؟ انگلش فاسٹ بولے گا تو بولے یہ سدھر گیا، تو قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ سدھرا تھا یا تم کو بھی تباہ کیا تھا. بعد میں پتہ چلے گا، اب بھی تو ستھرا لگے گا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اسپیڈ بریکر والدین ہیں، دوسرا اسپیڈ بریکر یہ اپنے موبائل فون، پھر پی سی ٹیبلیٹ، اسی طرح کے مختلف جو گیمز ہیں وہ چلے ہوئے آج کل. تو یہ ایسے اسپیڈ بریکر ہیں کہ اس میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ بچہ کیچڑ سے لت پت ہوتا نا تو ہم اس کو دھو ڈالتے ہیں. یہ کیچڑ میں ڈبکیاں کھا رہا ہے اور کیچڑ میں نکالے بغیر اس کو دھوئیں کیسے، اب نکالنے کیسے، یہ سمجھ میں نہیں آتی. اس کے ہاتھ سے موبائل فون کون لے، اس سے پی سی ٹیبلیٹ کون چھینے، ان کے ماں باپ کی ذہن سازی کون کرے. اچھا پھر تعلیمی ادارے میں جو تباہی مچی ہوئی ہے اس وقت، تعلیمی اداروں میں بعض کتابوں کے اندر کفریات بھی لکھے ہوتے ہیں اسلامی ممالک ہی میں. تو اب ایسی صورت میں اب ہم مطلب یعنی کہ وہ کام کر رہے ہیں کہ پاؤں میں تکلیف بہت ہے، پاؤں کے تلوے میں ہم مرہم لگا رہے ہیں، پٹی باندھ رہے ہیں، مگر پاؤں کا درد جا نہیں رہا، تکلیف جا نہیں رہی. وجہ یہ کہ کانٹا اندر ہی پڑا ہے. تو جب تک کانٹا اندر ہے تو وہ نہ زخم بھرے گا، نہ اس کا سیپٹک ختم ہوگا، نہ اس کا درد جائے گا. تو اب کانٹا کیسے نکالیں؟ یہ جب تک ہم الٹرنیٹ نہیں دیں گے کانٹا نکلے گا نہیں. تو بعض ایسے ناسور ہیں کہ جن کا الٹرنیٹ نہیں ہے. موبائل فون کا الٹرنیٹ آپ کیا دیں گے جو بچے کے ہاتھ میں آج کل؟ یہ پی سی ٹیبلیٹ کا الٹرنیٹ آپ کیا دیں گے؟ یہ بھی تقریباً پیسے والوں کے گھروں میں بھاگ گیا ہے بچوں میں. اچھا خود بھی ٹی وی پر گناہوں بھرے سلسلے ماں باپ اپنے بچوں سمیت دیکھتے ہی ہیں نا. ڈانس بھی دیکھتے ہیں، موسیقی میوزیکل پروگرام یہ دیکھتے ہیں، کارٹون ناچتے ہیں، نچواتے ہیں، سب ہو رہا ہوتا ہے. پھر ان کے ہاں جب تقاریب ہوتی ہیں شادی وغیرہ کی، اس وقت جو طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے یہ کس سے چھپا ہوا ہے؟ یہ سب وہ کر رہا ہے. بچہ جب ان کو دیکھ کر ٹانگیں تھرکاتا ہے، ڈانس کرتا ہے، تالیاں بجا کر حوصلہ افزائی کون کرتا ہے؟ ماں باپ ہی تو کرتے ہیں. بچہ گانا بولتا ہے تو ماں باپ خوش ہو کر اس پہ واری واری جاتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ اس کی مس ٹریننگ گھر سے ہو رہی ہے، تعلیمی اداروں سے ہو رہی ہے. اب یہ بچہ بڑا ہو کر پھر اس کی جب شادی ہوتی ہے تو جو بیوی آئی اس کو رکھتا ہے گولڈ ہاؤس میں، اور جن ماں باپ نے اس کی مس ٹریننگ کی، غلط تربیت کی، اس کو ڈال آتا ہے اولڈ ہاؤس میں. اب یوں کچھ نظام بنتا جا رہا ہے.
ایسی صورت میں اب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یعنی کیسے ترکیب بنے. یعنی کوئلے بنتے جا رہے ہیں اور کوئلہ کتنا ہی دھوئیں وہ کالا ہی کالا رہے گا, کالک جائے گی نہیں اس کی. تو یہ اپنی اولاد کو ماں باپ خود اوپر رہ کر کوئلہ بنا رہے, پھر یہ کوئلے کی کالک ان پر بھی چپکتی ہے, پھر دھلتی نہیں ہے, پھر روتے میرے بیٹے نے یوں کیا, میرے بیٹے نے یوں کیا, گھر سے نکال دیا تو یہ دیا, خرچی نہیں دیتا, فلاں نہیں کرتا. حالانکہ میں یہی مثال دوں گا, کسی ایک عالم دین کا بتا دو جس نے ماں باپ کو کان پکڑ کے نکال دیا ہو گھر سے یا اولڈ ہاؤس میں دبیڑ دیا ہو, ایک بھی نہیں ملے گا. یہ بنانا نہیں ہے, ملا بنانا نہیں ہے اس کو, یہ ملا بولتے ہیں, ہم ملا نہیں بنائیں گے, تو ہم ملا مسٹر بناؤ, پھر تم کو دھکا مار کے نہ نکالے تو پھر دیکھنا. ہو تو یہی رہا. ماں باپ کو جتنا ستاتی ہے اولاد آج کل, یہ کسی سے مخفی نہیں ہے, بلکہ ماں باپ کو آج کل تو جان سے مارنے کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, بات بات میں جان سے مار دیتے ہیں. تو اب ایسی صورت میں کیسے ہو؟ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے اپنی اولاد کو یہ نوٹیں چھاپنے کی مشین نہیں بنانی, بلکہ اس کو نیکیاں حاصل کرنے کا چشمہ بنانا ہے, اور ایسا بنانا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. جیسے حدیث شریف میں صدقہ جاریہ اولاد وہی ہوگا کہ اولاد کو اس نے علم دین پڑھایا, نیکی کی حقیقی معنوں میں, جس کو یہ نیکی سمجھتا ہے وہ نیکی نہیں, جس کو اسلام نے نیکی کہا وہ نیکی کی, اس کو تربیت دی, تو یہ جب دنیا سے جائے گا تو یہ اولاد اس کے لیے دعا کرے گی. آج کل اولاد کو دعا کرنا کہاں تھا, بلکہ بڑے بڑوں کو رمضان شریف میں اس کے نظارے ہوتے ہیں. اور میں نے ایک قرآن ختم کیا ہے, آپ اس کو بخش دینا. کوئی بولتا ہے وہ 3 قرآن ختم کیے تو اس کو بخش دینا. میری ماں نے 4 قرآن پڑھے رمضان میں, آپ اس کو بخش دینا. تو اس بیچارے کو بخش دینا بھی نہیں آتا. بخش دینا کیا ہوتا ہے یہ بھی شاید سمجھتا ہو تو سمجھتا ہو. ایصال ثواب کر دینا, یہ بھی جا کے مولانا کو بولتے ہیں. مجھے 20 سینکڑوں بار لوگوں نے بولا ہوگا, تو جا کر مسجد کے امام کو بولاتے ہوں گے کہ وہ آپ اس کو بخش دینا. اس کو ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں آتا, ایصال ثواب کرنا بھی نہیں آتا. تو جس اولاد کو ایصال ثواب کرنا نہیں آتا, کیا خاک وہ آپ کے پیچھے آپ کا جنازہ پڑھیں گے؟ وہ کیا پتا کہ جنازے کی نماز کیسے ہوتی ہے, یہ تو مولانا جانے. ماں باپ نے بولا تھا اس کو مولانا نہیں بنائیں گے, اس کو مسٹر بنائیں گے. تو اب یہ مسٹر جو ہے, جب اس مسٹر بنانے والے ماں باپ کا جنازہ سامنے آتا ہے تو وہ مولانا ہی جنازہ پڑھائے گا. حالانکہ زیادہ حق اس کا تھا کہ یہ جنازہ پڑھا تھا, لیکن یہ تو پڑھانے کا حال ہی نہیں ہے, نہ حال ہے, یہ تو مسٹر ہے. مسٹر کو کوئی کون کھڑا کرے گا آگے؟ تو لوگ صفے توڑ کے چلے جائیں گے کہ بھائی اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے, شوٹیٹ بوٹیٹ کے پیچھے, ہم کو تو مولانا کے پیچھے پڑھیں گے. اتنا شعور تو لوگوں میں اب بھی کم از کم ہمارے یہاں ہے کہ وہ شوٹیٹ بوٹیٹ کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, وہ مولانا کے پیچھے پڑھیں گے. جس کی داڑھی ہو, سر پر امامہ ہو تو اچھی بات ہے, ورنہ کم از کم وہ ڈھونڈیں گے کہ وہ داڑھی والے کو امام بناؤ. سادہ لباس ہو تو زیادہ اس کو بطور امام پسند کریں گے. تو اللہ کی بارگاہ میں جس کو لے جانے والا یہ بنائیں گے کہ یہ ہمارا سفارشی بنے گا اللہ کی بارگاہ میں, اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنے گا جو مولانا ہے مسٹر, یہ ہماری سفارشی ہمارا نہیں بنے گا, جنازہ یہ نہیں پڑھائے گا. تو اب یہ اولاد جس پر آپ نے خرچہ کیا, اس کو امریکہ بھیجا, تو لندن بھیجا, تو جرمنی بھیجا, اس کو اعلیٰ تعلیم دی, اس کو 1 کے 10 کیسے کرنے چاہیے یہ سکھایا, ٹیکس کی چوری کس طرح ہوتی ہے, رشوت دینے کے کیا کیا گر ہوتے ہیں, کاروبار کس طرح ہوتا ہے, ملاوٹ کس طرح ہوتی ہے, یہ آپ نے سکھایا. یہ ساری ملاوٹیں آپ کو یقین مانے ایسی آڑے آئیں گی, آپ کو یقین نہ تو بڈھے ہو کر آزما لینا, مرنے کی تو بعد میں باری آئے گی. بعض اوقات یہ اولاد بڈھوں کو اتنا ستاتی ہے جس کی انتہا, ایسا دل دکھاتی, ایسی دل آزاری کرتی ہے کہ بڈھے ٹر مت کر, یہ جو 2 ٹائم کا کھانا ملتا ہے وہ بھی نہیں ملے گا, بس چپ چاپ پڑا رہے, زیادہ بول نہیں کر. کیسا نازک دور ہے, اس کے مشاہدے تو گلی گلی ہے. ماں باپ کی نافرمان اولاد کس نے نہیں دیکھی, ماں باپ کو ستانے والوں کو کس نے نہیں دیکھا. ایسے معاشرے میں ہمارے کم ہوں گے.
ہاں بھائی، آپ میں سے کسی نے دیکھا حاضرین میں سے کہ جو ماں باپ کو ستانے والوں کو کبھی دیکھا کہ نوجوان ایسے ہیں جو ماں باپ کو ستاتے ہیں؟ جو کتنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ستاتے ہیں ماں باپ، گھروں سے نکال دیتے، در در پھرتے ہیں۔ ارے یہاں فیضان مدینہ میں آ کے ایسے باپ دیکھے میں نے جو بولتے ہیں ہمارے کو ہمارے بیٹے نے نکال دیا ہے، غریبان پکڑ کے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور جان سے مار دیتے ہیں۔ اخباروں میں یہ خبریں آتی ہیں، ورثہ حاصل کرنے کے لیے کبھی جان سے مار دیتے ہیں، کبھی کسی وجہ سے مار دیتے ہیں۔ جیسے کہ اب بھی ایک سنایا تھا یہ قصہ نگران شورا نے کہ ایک اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا، اس بیٹے نے، وہ بیٹا بس اکلوتا تھا تو لاڈ پیار بہت ملا تھا، ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار ملا تھا، تو وہ تھوڑا بہک گیا تھا اور بہت زیادہ وہ برائیوں میں پڑ گیا، منشیات کا عادی ہو گیا، نشے کرنے لگا۔ تو جب ماں کو پتہ چلا، ماں اس کو خرچہ دیتی تھی، ماں کو جب پتہ چلا کہ یہ تو یوں کر رہا ہے، نشے کر رہا ہے اسے، تو ماں نے پیسے دینے بند کر دیے، بولا میں تم کو پیسے نہیں دوں گی۔ حالانکہ بہت سعادت مند تھا، ماں کی خدمت کرنے والا تھا، یہ پیسے بند ہو گئے نا، تو اب اس نے ضد کی کہ ماں تو مجھے پیسے دے، بولا میں نہیں دوں گی، تو نشے کرتا ہے۔ اس کی کھوپڑی گھوم گئی اور خنجر سے پے در پہ وار کر کے اس نے اپنی ماں کو وہیں قتل کر دیا۔ اس کا باپ جو تھا یہ تاجر تھا، باہر ملک تھا، دنیا بھر میں دولت کماتا تھا اور بہت دولت کمائی تھی۔ اب دولت کمانے کے بعد اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میں اب جاؤں اور اپنی بیوی بچوں سے ملوں۔ اس میں اس کو گھنٹی بجی اور گھنٹی پہ اس کو یہ کہا گیا کہ تو جلدی اپنے ملک پہنچ، تیری بیوی آخری ٹائم گزار رہی ہے۔ جب یہ پہنچا بیوی سے ملنے کے لیے تو دیکھا تو بیوی مر چکی تھی، اور پوچھا کہ کیسے ہوا تو پتہ چلا اکلوتا بیٹا ہی قاتل تھا۔ اور جب یہ اکلوتے بیٹے سے جیل میں ملنے گیا تو وہ اپنے باپ سے کہنے لگا کہ اگر تم صرف دولت کمانے کے بجائے میری تربیت کرتے، میری دیکھ بھال کرتے اور مجھے تم بری صحبت سے بچاتے تو کیا آج تم یہ دن دیکھتے؟ مجھے اس جگہ تک پہنچانے میں کیا تمہارا کردار اور تمہارا ہاتھ نہیں ہے؟ یہ پورا واقعہ میں نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنی ساری دولت یہ ختم کر دی اور پھر ایک ایک کو پکڑ کر اپنا واقعہ سناتا تھا۔ اس طرح یہ واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، عبرت ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے فرما رہے نا، یہ ایک جیسے کہ آپ نے ان والدین کو فوکس کیا، ان والدین کے اوپر بیان کیا کہ جو اس طرح کہ تربیت نہیں کرتے، لیکن اگر میں اس کا تھوڑا سا دوسری طرف آؤں تو ایسے بھی کئی والد آپ کو ملیں گے، ایسے کئی ماحول والے آپ کو ملیں گے کہ جو خود ماحول میں آ چکے، لیکن اب ان کو افسوس یہ کہ ہماری اولاد ماحول میں نہیں آ رہی ہے۔ اتفاق سے آج ہی سحری کے بعد کوئی مدنی پھول کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں ایک نے اٹھ کر، کیونکہ اس میں حاضرین کو سوال کی اجازت ہوتی ہے، اس نے سوال کیا کہ میرے بیٹے، وہی کہ میں بولتا ہوں اجتماع میں آؤ، قافلے میں سفر کرو، تو وہ میری مانتے نہیں ہیں۔ داڑھی امامے والا تھا، بہت ماحول میں بیچارہ عرصے سے، اس طرح وہ کہ میں کس طرح ان کو اب ترکیب میں لوں، میرے ہاتھ میں آ نہیں رہے۔ تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ نے زبان سے تو بہت سمجھا لیا، اب آنسوؤں کی زبان اس کو سمجھاؤ، کیونکہ بعض اوقات سمجھانے میں بھی آدمی کی آواز تیز ہو جاتی ہے، سدھرتا ہی نہیں ہے، مردود جہنم میں جائے گا تب تجھے پتہ چلے گا، قبر میں سانپ بچھو چمٹیں گے نا تب تجھے احساس ہوگا کہ میرا باپ صحیح کہتا تھا۔ تو اس طرح کی باتوں سے اولاد سمجھتی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے زبان سے بہت سمجھا لیا، جو بھی انداز ہو، لیکن اب آپ اس کو آنسوؤں کی زبان سے سمجھائیں، اور آنسوؤں کی زبان یعنی کہ اس کو آپ روئیں، ان کے سامنے روئیں، ہاتھ جوڑیں، پیر پکڑیں، تو اس کو صرف التجا کریں، بیٹا آ جا، اجتماع میں آ جائے گا، بیٹا نماز پڑھا کرو، بیٹا قافلے میں سفر کرو۔ اس طرح آپ دیکھیں انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ تو بھائی وہ تو اتنا دل جلا تھا
کہ وہ پریکٹیکل وہیں شروع کر دیا، وہیں رونا شروع کر دیا کھڑے کھڑے میرا جواب سننے کے بعد. تو اس لیے جن کے ریورس گیئر نہیں لگتے نا، ہمارے سامنے بہت بیچارے عاجزی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اولاد کے سامنے وہی جو 2-3 جملے سنائے نا میں نے آپ کو، اب تو سدھر جا، آج تو نماز پڑھ لے، اب تو بڑے دن قریب آ گئے، تو محرم آ رہا ہے، نماز کے لیے اٹھ. کیا مطلب جنگلیوں کی طرح الٹا پڑا رہتا ہے؟ شیطان کہے گا. بابا یہ تو تھوڑے سخت جملے ہو گئے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نرم جملہ بندہ بول رہا ہو اور اس کا بھی کوئی منفی اثر پڑے، یعنی اس کا انداز بھی صحیح نہ ہو اور ہے نرم؟ نرم جملے بھی غلط ہوتے ہیں بعض اوقات تو روتے بھی ہیں، مگر روتے بھی جملے وہ بولتے ہیں کہ یہ جملے نہ بولتے نا، خالی روتے نا تو کچھ اور بات ہوتی. یعنی خالی اگر باپ اولاد کے سامنے کچھ نہ بولے، خالی اولاد دیکھ کے اس طرح رونا شروع کر دے تو آخر اولاد ہے. عام آدمی بھی آ کر وہ اس کو تشویش ہوگی کہ یار بیچارہ رو کیوں رہا، ہمدردی کرے، بھائی کیا ہو گیا؟ تو اولاد تو ابو کیا ہو گیا، ابو کیا ہو گیا، کہاں درد ہو رہا ہے؟ تو بتا دے میرے دل میں درد ہو رہا. تو میں کارڈیو والوں کو ابھی ڈاکٹر کو لاتا ہوں، نہیں بیٹا میرا درد کا علاج تیرے پاس ہے. اب وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو بتا کہ میرا درد یہ ہے میرے دل میں کہ میں تجھے مسجد میں دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، میں تجھے اللہ کی بارگاہ میں جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. مگر ایک دم سے اس کو ساری لسٹ نہ دے دے کہ داڑھی بھی بڑھانی ہے تجھے، امامہ بھی سجا لے، زلفیں بھی رکھ لے، مدنی حلیہ بھی بنا لے اور چل مدنی قافلے میں پرسوں جا رہا ہوں میرے ساتھ، تو مشکل ہو جائے گا. اس کو پہلے مسجد کا دروازہ دکھائے، یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو چلائیں. پھر نماز پڑھنا شروع کرے، پھر اس طرح کبھی اور ایک آدھ وہ رونے کا دور چلے تو پھر ابو کیا ہو گیا آپ کو؟ تو پھر آپ بولے کہ بیٹا وہ داڑھی منڈانا حرام ہے، اور میرے کو یہ دل جلتا رہتا کہ میرا بیٹا حرام میں مبتلا ہے. دیکھ جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے اس کے چہرے پر سونی مونی داڑھی ہے. تو یوں کر کے اگر حکمت عملی سے کچھ کوشش کرے تو شاید ترکیب بن جائے. باقی آج کل سمجھانا نہیں آتا. آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وہ باہر غیر ملکیوں کا ایک تربیت اجتماع تھا بین الاقوامی یہیں فیضان مدینہ میں، اور کسی نے اسی طرح یہ فریاد کی کہ میرا بیٹا یوں تو یوں. تو غالباً اس کو میں نے وہ منفی انداز میں اس کو چیک کیا تھا کہ اس کو جھاڑتے ہو گے نہیں، اس کو مارتے ہو گے نہیں، سمجھا دو میں نے سب کر لیا، تو سب کر لیا تو اب یوں کر لو. اگر کسی کو یاد ہو کچھ اس طرح کا، مجھے کہا تھا نا، پورے الفاظ یاد نہیں، میں نے اسی طرح اس نے سب وہ اعتراف کر لیا تھا. تو اب یہ مارنے اور دھاڑنے سے وہ جوان بیٹا کہاں ہاتھ میں آئے گا؟ جھاڑنے کے بجائے نا ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو جھاڑ کر سمجھانا ایسا ہے جیسے جس برتن میں کچھ ڈالنا ہے پہلے سے اس میں کیل ٹھونک کر سوراخ کر دیا، تو جھاڑا یہ ہوا سوراخ. اب اس کو جو بھی سمجھا وہ سوراخ میں نکلتا رہے گا. وہ غصے میں بس وہ کچھ سمجھ نہیں آئی. اب وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا احترام کرے گا تو باپ کے سامنے زبان نہیں کھولے گا، سمجھ اس کو نہیں آئی، یا سب کے سامنے سمجھاتے ہیں. آپ میرے سامنے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ بیٹے کو لاتے ہیں، سمجھاؤ اس کو، سمجھاؤ، بڑی مشکل سے آپ کے پاس لایا ہوں، اپنی امی سے بڑی بدتمیزی کرتا ہے، میرے کو بھی جواب نہیں دیتا، اللہ کے بھی جھگڑے کرتا رہتا ہے، بس آج یہ آپ کے پاس لائے آپ اس کو سدھاریں. تو کبھی کبھی میں کان میں بولتا ہوں کہ اب یہ کیا سدھرے گا یار. بولے گا کل تک تو چلو میں تھا ہی ذلیل، اب تو میرے پیر کے سامنے بھی میں ذلیل ہو گیا. یوں سمجھیے کہ اور آج شاید آخری کیل ٹھوکنے آ گیا تھا. یہ اب آخری کیل ٹھوک جاتے میرے پاس آگے. ایک بار تو آپ بھی تو موجود تھے، وہ کتنا پڑھا لکھا آدمی تھا دنیاوی اعتبار سے، بہت پڑھا لکھا، بہت بڑی شخصیت کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ بہت دور سے لایا تھا، وہ بہت بڑی شخصیت تھی. وہ اپنے بیٹے کو لے آیا کہ آپ کا بڑا عقیدت مند ہے لیکن بہت تنگ کرتا ہے. وہ سب کے سامنے اس کو پھنسا دیا گیا. تو پھر بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، میں نے اس کو سمجھایا کہ میں نے کہا یہ اس طرح اس کی اصلاح نہیں ہوگی، نہ اس طرح یہ سمجھے گا. آپ مجھے جو بھی
الگ سے فرما دیتے نا یا لکھ کر دے دیتے، میں اپنی حکمت عملی سے موقع کی مناسبت سے اس کو سمجھاتا۔ آپ نے بابا ایک والد صاحب کو مجھے یاد ہے مشورہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ باپ کی دعا قبول فرماتا ہے، دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ تو امید ہے کہ جب باپ خلوص دل کے ساتھ دعا کے سارے جو تقاضے پورے کرتے ہوئے اولاد کے لیے دعا کرے تو امید ہے کہ بہت فرق پڑے گا۔ اور میں نے دیکھا بھی وفا کہ بعضوں کو آپ نے سمجھایا ہے، اور جنہوں نے آپ کے دیے ہوئے مدنی پھولوں پر عمل کیا ہے، ذاتی طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں اور ان کی اولاد میں نمایاں تبدیلیاں نظر آئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ سفید رنگ کو کالا کرنا مشکل نہیں ہے، سفید رنگ پر ایک ہاتھ کالے کا مارے نا تو سفید کالا ہو جاتا ہے، لیکن جس دن آپ کو کالے کو سفید کرنا ہوگا نا تو کالے کو سفید کرنے کے لیے تھوڑا نہیں بہت سفید چاہیے۔ آپ سفید مارتے رہیں گے، کالا ابھرتے ہوئے سامنے آتا رہے گا، پھر سفید ماریں گے، پھر کالا سامنے آ جائے گا۔ تو سفید کو کالا کرنا تو شاید ایک ہاتھ کالا لگاؤ گے نا تو سفید بھی چھپ جائے گا، کالا نظر آ جائے گا، لیکن جب آپ کو کالے کو سفید کرنا ہوگا نا تو آپ کو اس کالے کے اوپر بہت سفیدی کرنی پڑے گی، اتنی سفیدی کرنی پڑے گی کہ سفیدی کی طے ہو جائے تب جا کر وہ کالا دبے گا۔ بجا فرمایا اچھا جو ہے نا وہ دھاڑ کر کے برا بن جاتا ہے، لیکن برا اچھا بننے کے لیے بہت وقت لیتا ہے، الا کسی کا دل چوٹ کھا جائے۔ رب مقلب القلوب ہے، دلوں کا پھیرنے والا ہے، وہ دلوں کو پھیر دے تو واقعی یہ بھی صحیح توجہ دلائی کہ دعا بھی مانگی جائے کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہے، تو جس کی اولاد رائے راست پر نہیں آتی وہ گڑ گڑا کر اپنی اولاد کے لیے دعا کرے۔ جمعہ کے دن ہو سکے تو جمعہ کے دن عصر تا مغرب جہاں نماز عصر پڑھ لی نا اب وہیں بیٹھا رہے اور مغرب تک یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو پڑھتا رہے۔ جب سورج ڈوبنے کا یقین ہو جائے تو گڑ گڑا کر اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا مانگے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اس کا دل نرم پڑ جائے گا اور اس کا دل جو ہے وہ دین کی طرف آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ جمعہ کے لیے خاص مطلب ہے، عام دنوں میں بھی یہ کر سکتے ہیں یہ عمل، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، یہ بعضوں کے نزدیک اس میں اعظم بھی ہے کہ اس کا اثر بہت ہے۔ تو اس طرح اگر اپنی اولاد کے لیے آپ دعا کریں گے نا تو باپ کی دعا، ویسے حدیث شریف میں کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، اور شاید اس کی شرح میں یہ کہ ماں کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، لیکن حدیث شریف میں باپ کا ذکر ہے، بلکہ یاد پڑتا ہے کہ باپ کی دعا اور بد دعا دونوں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعائیں بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات بد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ جی جی، تیرا ستیہ ناس جا تو صحیح نہیں ہوتا، کھانا خراب، اب کھانا خراب کہہ تو گیا، پھر جب شادی ہوئے طلاق ہو گئی تو روئے گا بھی یہ باپ۔ کھانا خراب کی بد دعا دی تھی جو تو نے، پتہ نہیں تھا کھانا خراب کیا ہوتا ہے۔ کھانا خراب کا مطلب یہ تھوڑی کہ دوپہر کا کھانا جو کھایا تھا وہ خراب ہو جائے، کھانا گھر کو بولتے ہیں کھانا خراب، یعنی تیرا گھر خراب ہو۔ یہ واقعی یہ ایک سے نکل گیا مجھے وہ، یہ ورنہ وہ عوام جو ہے نا یہ کھانا خراب کے معنی نہیں سمجھتے ہوں گے، کھانا خراب بولتے ضرور ہوں گے، ابھی حاضرین کو پوچھتے تو پتہ چل جاتا کہ کھانا خراب کس کو بولتے ہیں۔ تو عوام پٹیں یا اپنے میمنی پٹیں بولتے، پٹیں عورتیں ایسی دیتی ہیں دو ٹکڑے پٹیں اور بددعائیں کوسنے، تو اس سے پھر بعض اوقات ہو جاتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو جیسا کہتی ہے ویسا ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ جیسے زم خشری کا واقعہ ہے کہ وہ ایک بار وہ زم خشری خود کہتا ہے، ایک بہت بڑا رائٹر گزرا ہے، یہ معتزلی مولوی گزرا ہے، معتزلی تھا، تو اس نے چڑیا پکڑ لی، چھوٹا تھا، بولا میں بچپن میں چڑیا پکڑ لی اور اس پہ دھاگا باندھ دیا اور وہ چڑیا اڑ کے وہ دراز میں دیوار کی گھس گئی، تو اس کے دھاگا لٹک رہا تھا، میں نے دھاگا پکڑ لیا اس کا اور میں نے کھینچا، وہ دراڑ میں دیوار کی دراڑ میں چھپ گئی،
धागा बाहर रह गया, धागा मैंने खींचा तो वो फड़फड़ा कर निकली, लेकिन धागे से उसकी टांग टूट गई। मेरी माँ ये मंजर देख रही थी, वो तड़प उठी और उसने मुझे बद्दुआ दी कि मरने से पहले खुदा तेरी भी टांग तोड़े। फिर बोला बस वो मैं आगे बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, फिर किसी तालीमी दौरे पर गया था, घोड़े से गिर गया, टांग खराब हो गई। तबीबों ने कहा कि जान बचानी तो टांग कटवानी होगी। आखिरकार मेरी टांग काट दी गई। ये माँ की बद्दुआ की वजह से मैं लंगड़ा हो गया। हो सकता है बाद में माँ अगर जिंदा हो तो पछताई हो कि मैंने अपने बेटे को क्यों बद्दुआ दी। तो इसलिए वो कोसने देने वाली माएँ जो बाप हैं, ये सब ध्यान रखा करें अपनी औलाद को। जब आप इस्लाह की बात करते हैं, चाहते भी कि इस्लाह, तो इसको क्यों बेचारे को तबाही की बद्दुआएं देते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बापा, जिस तरह इस्लामी भाई आपसे अर्ज़ कर रहे थे कि आप इलाकों में जाते थे और फिर इस तरह मदनी कामों का सिलसिला होता था, इस्लामी भाई खुश होते थे, तो इसी तरह बापा बाज़ नए इस्लामी भाई हमारे माहौल से वाबस्ता होते हैं, काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं माशाल्लाह, लेकिन ज़ाहिर है कि तंजीमी मामूलात उन्हें इतने मालूमात नहीं होती। तो हम जैसे कि उनके साथ वक्त गुजारते हैं, उन्हें माहौल भी मिलता है, तो बसा औक़ात उनकी गमी खुशी में भी हम जाते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। तो बापा कभी जैसे तंजीमी मसरूफियात की बिना पर, अब जैसे आज यहाँ मौजूद है तो एक इस्लामी भाई हमारे बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, नए माहौल से वाबस्ता हुए और काफ़िला ज़िम्मेदार उन्हें बनाया है। उनकी हमशीरा की शादी थी, मुझे मतलब बहुत कहा उन्होंने कि आपने हमारे यहाँ लाजमी आना है, लाजमी आना है। लेकिन बापा अब हम जैसे यहाँ हाजिर हैं तो अब मैं कल अगर उनसे मुलाकात करूँ तो मेरा अंदाज़ क्या होना चाहिए। मेरी तंजीम है और तंजीमी मसरूफियात है। मैंने इनको अर्ज़ भी की, बापा की बारगाह में हाज़िरी है और बापा की बारगाह में शिरकत है, तो वहाँ आज तरकीब नहीं बनी। अब मेरा कल उनसे मिलने का अंदाज़ क्या होना चाहिए। इनको मेरा सलाम बोलना, मेरी तरफ से शादी मुबारक पेश करना, और दोनों के लिए बोला मैं तोहफा भी लाया हूँ। ख्याल है कि वो आपसे नाराज नहीं होंगे, खुश हो जाएंगे। और अगर बोला कि अगर मैं तुम्हारी शादी में आता तो तुमको तोहफा कौन देता शादी का। इस तोहफा देकर वो जो मदनी फीस है उनकी काफले की तारीख भी ले लीजिएगा आप, वो नहीं छोड़िएगा। अच्छा, वो आपके यहाँ आने पर शाकी थे कि मेरे इधर आना पड़ेगा। इन्हीं की तरह आपका केस है, आप भी गोश्त फरोश हैं, इन्हीं की तरह का केस है आपका, आप भी ले लो। सुभान अल्लाह। और इनकी मदनी फीस मुबारक हो जाए बापा। दुल्हन दूल्हा। अब इनको फिर आप बोल दें कि तोहफा लेकर कुछ ना कुछ तोहफा देना चाहिए, तो अब मैं आपकी तरफ से क्या मदनी तोहफा SMS कर दूं ताकि वो बापा तक पहुंचा दे। तेरे थी आई हाँ नोट पॉइंट भी बापा, ये वैसे माशाल्लाह सलाम मुबारकबाद दोनों के लिए। अब देखो आप, अब तीनों की कंपटीशन है, 25 माह 12 माह वक्फे मदीना, क्या क्या उधर से तोहफे आते हैं, देख लो। हवाले से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ माशाल्लाह, पाबंदी से ये ख़ुद भी काफ़िले में साथ होता है उनके सफ़र, और 100 इस्लामी भाई बापा बाबर मार्केट लांडी से ये माशाल्लाह 100, 50, 90, 60, 70, 105 हर माह सफ़र करा रहे हैं। ऐसे एक्टिव है जी बापा नए इस्लामी भाई हैं, माहौल से वाबस्ता हुए हैं माशाल्लाह, और ये बहुत कब से ऐसा कर रहे हैं। ये बापा 5-6 महीने तो हो गए होंगे हर माह जी माशाल्लाह, और ख़ुद तो बिल्कुल पाबंद है, और वो दुकान जाकर कोशिशें भी करते हैं, और बापा बहुत मतलब इनकी मतलब तरकीब अच्छी, मतलब सुभान अल्लाह। इन्होंने ऐसी कारकर्दगी आपके दूल्हे की जैसी इनकी है, मुश्किल है। आपके दूल्हे की ऐसी कारकर्दगी है, भाई इनको शादी का सूट पीस दे दो, सुभान अल्लाह। और इंशाअल्लाह हौसला अफजाई हुई ना। बापा इससे पहले आपको पूछ लिया कि वो सूट पीस देख कर कहीं आपको याद ना आ जाए क्या उसकी भी कारकर्दगी। तो मदनी हुलिया वाला तो होगा ना यार, ये बापा माशाल्लाह दाढ़ी शरीफ तो है, लिबास भी पहनता, दाढ़ी मामा नहीं शरीफ तो है, ये समझ लिया। उम्मीद है इंशाल्लाह बापा आहिस्ता आहिस्ता बापा सही दूल्हा बनकर ये आ जाए अगले हफ्ते आपके मदनी यही मुज़ाकरे फीस से में। ले लेंगे मैं बापा मुस्तकिल इमामा बांध लेंगे, इंशाल्लाह। अर्ज़ कर सूट पीस और इमामा भी। अब तो मुझे भी कोई मदनी फीस तगड़ी दिला ना। सुभान अल्लाह।
باپا قاصدین نے اپنی مدنی فیس نہیں دی, ہاں، فری فری قاصد چلو بن یار، گئے. دے دو یار، کچھ کر دو ان کو یہ کچھ دے دو نا کہ ابھی اتنے سال تک مدنی مذاکرے والے سبحان اللہ. ہر مہینے 3 دن قافلے میں کوتاہی نہیں ہوگی کے ساتھ ساتھ. شاد یہ سبحان ہاں، اللہ. یہ بھی صحیح ہے، 12 ماہ 25 ماہ دے دیں. رکنے کابینہ مدنی نام. باپا کفل مدینہ کورس کے لیے 15 محرم الحرام. 15 محرم الحرام. نہیں یہ ماشاءاللہ اتنا ایکٹیو ہے. جی باپا ماشاءاللہ بہت قافلے اپنے تو اچھی قافلے والے ہیں یار، اتنے قافلوں میں مسافر باپا باقاعدہ انہوں نے ٹکٹ کی ترکیب بنائی ہے، دکان جا کر 3 دن کے قافلے کے ٹکٹ کاٹتے ہیں اور ہر ماہ ماشاءاللہ اس قافلے شاہ ہیں یہ. ماشاءاللہ بہت اچھی ترکیب ہے باپا. ماشاءاللہ، پاپا بیمار رہتے ہیں دعا فرما دیں، کمر کی اللہ پاک تکلیف شفا زیادہ ہے. اللہ شفا عطا. اللہ جزاکم اللہ. بیمار قافلہ بنا دیں. آمین آمین. صلو علی النبی. صلی اللہ تعالی علی محمد. کا